نبی سے زیادہ تکالیف ماں کا کوئی بات برداشت کر سکتا نہیں ہے. گالیاں کھاؤ گے؟ اپنے سامنے کسی کو اپنے خلاف ننگا ناچتا ہوا دیکھو گے؟ اپنی توہین کرتا ہوا تھوکا منہ پر معاذ اللہ، گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، قید کیا جا رہا ہے، معصوم بچیاں رو رہی ہیں، بلا رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. پھر دیکھ لو کیا ہوا، وہی مکہ تھا نا، پھر پناہ مانگتے پھرتے تھے. پھر اسی کعبہ میں جہاں نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ابو جہل نے بکواس کی جہنمی خبیث نے کہ آئندہ میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا نا خدا کو تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. آج اس کا سارا لشکر کھڑا ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصور سے دیکھو تو صحیح کہ حضور بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہیں، کس شان کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے وعدے یوں پورے ہوتے ہیں. سامنے سب مجرمین کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. حوصلہ تو دیکھو، حوصلہ ہے یہ، اس کو کہتے ہیں یہ ہے قائد، یہ ہے رہنما، یہ ہے ہادی، یہ ہے پیشوا، یہ ہے بنی نوع انسان کا محسن اعظم. کیسی تکلیفیں، کیسی اذیتیں، ہائے ہائے. دکھ دینے کا کوئی مرحلہ نہیں چھوڑا. گھر سے بے گھر کیا، غریب الوطن کیا، غریب الدیار کیا، بیٹیاں روک لی، بیٹی کو معاذ اللہ بے عزت کیا، ہودج سے گرایا، پیٹ میں نیزہ مارا، بچہ شہید ہوا. سیدہ زینب اسی زخم سے 8 سال تک بیمار رہ کر شہید ہوئی. اور نبی علیہ السلام نے جس صبر و تحمل سے ان کو لحد میں اتارا ہے اپنے ہاتھوں سے، آنکھوں میں آنسو ہیں، فرما رہے ہیں یا افضل بناتی اصیبت فیہ، کہ میری یہ بیٹی میری سب بیٹیوں میں سے افضل ہے. کسی نبی کی بیٹی اور میری بیٹیوں میں سے کسی نبی کو ایسی تکلیف نہیں آئی جیسا اس کو میری وجہ سے دکھ دیا گیا. یہ سب کچھ برداشت کیا. دم دم مسکرا کر نہیں، رحمت دو عالم بن کر پوچھ رہے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. اب ان کو صفاقوں کو، مغرور و متکبروں کو یاد آ گیا، انت اخی کریم. اب یاد آیا کہ یہ آپ تو کرم کرنے والے بھائی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے. فرماتے ہیں کہ آج میں اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کروں گا. الیوم یوم المرحمہ. جاؤ میں نے تمہارے سب کو گناہ معاف کر دیے. لیکن ایک بات سن لو، وہ خطبے کا وہ حصہ بھی یاد رکھا کرو جو اصل لب لباب ہے. معاف کر دیا کہ جاؤ تم سے کوئی انتقام نہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ اللہ پاک نے کل امر من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کے تمام امور، نظام زندگی کا، سیاست کا، عدالت کا، تعلیم کا، تہذیب کا، تمدن کا، ثقافت کا، کلچر کا، اخلاق کا، کوئی سا ہے، سب کچھ اللہ نے آج مجھ محمد کے پاؤں تلے کچل کے ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا. آج کے بعد تم کوئی عدالت نہیں لگاؤ گے، کوئی حکم نہیں دو گے، تمہاری حاکمیت اور نظام کا دور ختم. آج کے بعد ظلم و ستم کے نظام کے لیے اس کرۂ ارض پر کوئی جگہ نہیں.